सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना नई पुरानी कुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती हंसती हंसाती सच्ची ख्याली मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले याद है आपको, हम सुन रहे थे अल्लाह ताला ने जो हमें सुनाई हैं कहानियाँ सूरत ताहा में, यानी कि 16वें सिपारे में। आज हम शुरू करने लगे हैं 17वां सिपारा, जिसमें शामिल हैं 2 सूरतें, सूरतुल अंबिया और सूरत अल हज। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने हमें बहुत से अंबिया की कहानियाँ सुनाई हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो हम पहले सुन चुके हैं और अल्लाह ताला ने दोबारा हमें सुनाई है, मगर एक ऐसी कहानी भी सुनाई है जो हमने पहले नहीं सुनी, और वो है अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे बल्कि सबसे अच्छे दोस्त की, यानी कि खलीलुल्लाह की। जानते हैं ना खलीलुल्लाह कौन थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हमने सुना था कि इब्राहीम ने अपने बाप को कहा था कि अब्बा जान, ये जो आप बुतों की पूजा कर रहे हैं, ये बुत आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। उनके अब्बा जान उनसे नाराज़ हो गए थे और कहा था कि तुम हमारे घर से निकल जाओ, और हज़रत इब्राहीम को घर से निकाल दिया था। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से तो निकल गए, मगर जो बातें उन्होंने अपने बाप से कहीं, वही बातें उन्होंने अपनी बस्ती के दूसरे लोगों से भी कहीं। वो जिस चीज़ को सच्चा मान चुके थे, उन्हें जो सच पता चल चुका था, वही बात वो लोगों को समझाते थे। उन्होंने फरमाया, भाइयों, तुमने ये मूर्तियाँ कैसी बना रखी हैं? आप ही बनाते हो, फिर उनका सहारा पकड़कर बैठ जाते हो। ये तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं दे सकती। वो कहने लगे, ऐसा तो हमारे बाप दादा से होता आया है। हमने तो यही देखा है कि हमारे बड़े भी इसी तरह बुतों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, भाइयों, ये मूर्ति पूजना तो गलत है ही, चाहे ऐसे तुम करो या तुम्हारे बड़े। कोई बुरा काम बड़े के करने से भला नहीं हो जाता। आदमी को अपनी अक्ल से बात काम लेना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं कि जो बात बड़ों से होती आई है वो अच्छी ही होगी। ये सुनकर वो लोग कहने लगे, अच्छा, तुम हमारे काम को गलत कहते हो, बुरा कहते हो। ये तो बताओ कि इसके सिवा कोई अच्छी बात भी लाए हो, या यूं ही बस हमें ही बुरा कह चले जा रहे हो? आपने फरमाया, क्यों नहीं, मैं कहता तो हूँ कि तुम्हारा असल मालिक वही है जो इस ज़मीन और आसमान का आका और मालिक है, जिसने ये सब कुछ बनाया है। अब लोगों ने ये सारी बातें सुनी तो वो उनको झुटला ना सके। कैसे झुटलाते? जानते तो थे कि इस सारी दुनिया को बनाने वाला तो अल्लाह ही है, मगर बात ये थी कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल था कि जो काम वो इतने अरसे से करते चले आ रहे हों और सब लोग कर रहे हों, वो कहें कि हम इस काम को छोड़ दें। हज़रत इब्राहीम समझाते समझाते थक गए, तो उन्होंने सोचा, चलो अब मैं कोई चाल चलूँगा, फिर देखते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब लोग कहीं गए और हज़रत इब्राहीम को छोड़ गए। हज़रत इब्राहीम ने क्या किया कि वो बुत खाना, जहाँ पे सारे बुत और मूर्तियाँ रखी थी, वहाँ गए और सारे बुत तोड़ डाले। बस एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा भी उसके पास रख दिया। जब ये लोग वापस आए अपना जश्न मनाकर, तो देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हैं। अब तो वो बहुत बिगड़े, कहने लगे, ये हमारे देवताओं की दुर्गत किसने बनाई है? कोई बड़ा ही जालिम है जिसका ये काम है। बहुत ही बुरा किया उसने।
اب کسی نے کہا کہ سنا ہے ایک لڑکا ہے نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، اسے بلاؤ، اس کی یہ حرکت سب بستی والوں کو بلا کر دکھاؤ۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس بڑے والے دیوتا سے پوچھو نا، اسی نے سب کچھ کیا ہوگا، کلہاڑا بھی اسی کے پاس رکھا ہے، یہ تو بولتا ہوگا نا، سب سے بڑا ہے، سب کچھ بتا دے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ خاموش ہو گئے، اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے اور یہی کہا کہ یہ ہے تو بڑی ہی غلط بات کہ ہم ایسے بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال تو کیا کریں گے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب شرمندہ ہو گئے ہیں، سب منہ لٹکائے کھڑے تھے، کچھ بھی کہنے کو ان کے پاس نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کیا بول سکتے ہیں، اب ذرا آپ ہی بتا دیں کہ یہ ہوا کیا۔ پھر کہنے لگے کہ بھائیو ذرا سوچو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ میں تو اب تنگ آ گیا ہوں، پتہ نہیں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اصلی مالک کون ہے اور نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ سارے لوگ جو جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ غلطی پر ہیں، پھر بھی انہیں بہت غصہ آیا، آگ بگولا ہو گئے، اور انہیں پتہ تو چلی گیا کہ ان بتوں کو آخر توڑا کس نے ہے۔ سب نے جو ہے بادشاہ کے پاس جا کر یہی کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے اور اسی طرح اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، ورنہ تو یہ ہمیں برا کہتا ہی رہے گا، اس کی جرت کیسے ہوئی، چھوٹا سا لڑکا اور ہمارے بڑوں کو اور ہمیں برا کہتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے تو سارے لوگ لکڑیاں اکٹھی کر کے لانے لگے، ایک بہت بڑا الاؤ لگایا گیا، یعنی کہ جہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانی تھی، ہزاروں من لکڑی کا ڈھیر لگا کر آگ جلائی گئی، اور وہ آگ کئی دن تک بھڑکتی رہی، اتنی گرم ہو گئی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تھا تو جل جاتا تھا۔ اور جب وہ آگ اتنی گرم ہو گئی تو انہوں نے کہا اب ابراہیم کو اس میں پھینک دیتے ہیں، وہ اتنی گرم تھی کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے ایک جھولا بنایا جس میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا تاکہ دور سے انہیں وہاں پہ پھینک دیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم، انہیں تو پکا یقین تھا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں آگ میں پھینک دیا جاؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہیں گے تو بچا لیں گے۔ وہ بالکل مطمئن تھے۔ جب انہیں آگ میں پھینک دیا گیا تو دشمن تو بہت ہی خوش ہو گئے، کہنے لگے شکر ہے ابراہیم سے ہماری جان چھوٹی۔ مگر ہوا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ آگ کیوں جلاتی ہے؟ آگ اس لیے جلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس آئے اسے جلا دو۔ مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے دے کہ تم اب کسی کو بھی نہ جلانا۔ یہی ہوا۔ جب ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ کام لینے تھے، ابھی ابراہیم کے جانے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور کہا یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، آگ بالکل ٹھنڈی ہو جاؤ، اچھی ہو جاؤ، سلامتی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے۔ اور آگ، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتی ہے، بس ہم انسان ہی بھول جاتے ہیں۔ آگ نے جو یہ بات سنی
تو وہ والی آگ جس کے قریب سے بھی کوئی چیز گزرتی تھی تو جل جاتی تھی، اس کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، اور وہ آگ ٹھنڈی تھی، صرف ٹھنڈی نہیں تھی، ایک باغ میں بدل گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کے ارد گرد پھول، درخت، ٹھنڈی ہوائیں اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ ابراہیم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو بادشاہ تھا نمرود، جس کا قصہ ہم سن چکے ہیں، جس نے ابراہیم کو کہا تھا کہ میں سب کا خدا ہوں، وہ بھی ہار گیا۔ تنگ آ کر اس نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، اور اس طرح حضرت ابراہیم کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اب میری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے تو ان کے کوئی بھی نہیں تھے، ان کی بیوی کا نام تھا سارہ، انہیں ساتھ لے کر اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، اب وہ اپنے لوگ بھی چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے کسی اور کہانی میں انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔